آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو سچ میں بے حد خوبصورت ہے۔ ایک نرم اور حساس دل کو اس کی کچی فطرت سے نکال کر ایک انتہائی مضبوط اور خوبصورت تعمیر میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ہم جدید سائیکالوجی اور روحانی حکمت کو ملا کر اس مٹیریل کا ایک بے حد حسین جائزہ لیں گے۔ تو چلیے دماغ اور دل کے اس خوبصورت سفر کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک عام غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا یا کسی کے درد کو بہت شدت سے محسوس کرنا واقعی کوئی کمزوری ہے، یا پھر شاید اس میں کوئی ایسی طاقت چھپی ہے جسے ابھی ہم نے ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں؟ مطلب کیا حساسیت سچ میں خامی ہے؟ پہلا حصہ ہے حساسیت کی سائنس۔ یہاں ہم اس خوبصورت عمارت کی بنیاد دیکھیں گے، آخر دماغ فطرتی طور پر ان گہرے جذبات کو پروسیس کیسے کرتا ہے۔ یہاں جو بات واقعی حیرت انگیز ہیں وہ یہ کہ جدید سائنس اس اعلیٰ حساسیت کا سیدھا تعلق دماغ کے ایک حصے ایمگڈلا سے جوڑتی ہے۔ یہ دماغ کا اپنا ایک الارم سسٹم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حساس لوگ پیدائشی طور پر کمزور ہرگز نہیں ہوتے۔ ان کا ایموشنل پروسیسنگ سسٹم عام لوگوں سے کہیں زیادہ تیز اور مضبوط ہوتا ہے۔ ان کی ہمدردی، ان کا شعور اور ان کی جذباتی میموری دوسروں سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ تنقید پر زیادہ سٹریس رسپانس دیتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں، ایک انتہائی مضبوط سسٹم کی نشانی ہے۔ لیکن یہاں سائنس ایک اور بے حد خوبصورت حقیقت سامنے لاتی ہے، اور وہ ہے نیورو پلاسٹسٹی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ دماغ کی وہ لاجواب اور حسین صلاحیت ہے جس سے نئی جذباتی عادتیں بنتی ہیں۔ دماغ بالکل مٹی کی طرح ہے جسے کسی بھی نئے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یعنی ان شدید جذبات کو بخوبی سنبھالنے کے لیے دماغ کو باقاعدہ ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ ہماری سوچوں کے راستے وقت کے ساتھ نہ صرف بدل سکتے ہیں بلکہ مزید طاقتور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سب سے ایک بڑا اہم نقطہ نکل کر آتا ہے، ایک حساس انسان کو دنیا کا سامنا کرنے کے لیے سخت دل یا جذباتی طور پر ٹھنڈا ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خوبصورت نرم فطرت کو ایک ٹھوس اور مضبوط اندرونی بنیاد کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ نرم دل ہونا ایک تحفہ ہے، بس اس کے گرد ہمیں ایک حفاظتی فصل بنانی ہے۔ دوسرا حصہ ہے ایک جذباتی فلٹر بنانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خوبصورت بناوٹ کی حفاظتی دیواریں کیسے بنتی ہیں، اور دماغ میں آنے والی باتوں کو آخر فلٹر کیسے کیا جاتا ہے۔ جب ہم جذباتی فلٹرنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنی سمجھ، اپنے زخموں اور اپنے جذباتی معیار کے حساب سے بولتے ہیں، حقیقت کے حساب سے نہیں۔ یہ حقیقت کتنی خوبصورت یاد دہانی ہے۔ ہر سخت بات یا بری تنقید اس قابل ہرگز نہیں ہوتی کہ اسے اس نرم دل میں جگہ دی جائے۔ مطلب لوگوں کے ناخوشگوار الفاظ دراصل ان کی اپنی اندرونی حالت کا عکس ہوتے ہیں، آپ کا نہیں۔ اور اسلامی روحانیت اس جذباتی حکمت کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے ملتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الفرقان میں بتایا گیا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام یعنی شانتی کہتے ہیں۔ جہالت کا جواب شانتی سے دینا کمزوری نہیں بلکہ اپنے جذبات پر مکمل قابو پانے کی ایک انتہائی عظیم اور خوبصورت علامت ہے۔ تیسرا حصہ، صحت مند حدود مقرر کرنا۔ اب ہم اس اگلے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہم سمجھیں گے کہ ایک نرم دل کے ارد گرد حدود کا ہونا کیوں ضروری ہے، تاکہ آس پاس کے ہر شخص کا غصہ اور درد اندر جذب نہ ہو جائے۔ دیکھیں، صحت مند ہمدردی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر بحث کی وضاحت دی جائے یا ہر تنقید کا دفاع کیا جائے، بالکل نہیں۔ کبھی کبھی نیگیٹیوٹی سے دور چلے جانا اور خاموشی اختیار کرنا ہی سب سے گہری جذباتی ذہانت ہوتی ہے۔ ہر لڑائی لڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت حکمت ہے جس کی عظیم مثال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتی ہے۔ لیکن ان حفاظتی حدود کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ نفسیات اسے رومینیشن کہتی ہے۔ یہ ایک تھکا دینے والا سلسلہ ہے جس میں کوئی بھی تکلیف دہ جملہ دماغ میں گھنٹوں گھومتا رہتا ہے۔ یہ لوپ اداسی بڑھاتا ہے، نروس سسٹم کو بوجھ تلے دبا دیتا ہے اور انسان اندر سے بالکل نچوڑ جاتا ہے۔ تو اس تکلیف دہ لوپ کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بے حد خوبصورت اور مفید نفسیاتی سرگرمی ہے۔ جب بھی ایسا ہو تو بس ایک لمحے کے لیے رکیں، ایک لمبی گہری سانس لیں اور پھر اپنی سوچ کے زاویے کو بدل کر دیکھیں۔ یہ سوچنا کہ سامنے والا شخص شاید خود کسی دباؤ کا شکار تھا، دماغ کو فوراً سکون دیتا ہے اور اس تھکا دینے والے چکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، مضبوطی کے لیے روزانہ کی عادتیں۔ نفسیاتی حدود قائم ہو گئیں تو اب ہم ان روزانہ کی عادتوں پر بات کریں گے جو اس خوبصورت عمارت کو ہمیشہ مضبوط رکھتی ہیں۔ مکمل جذباتی مضبوطی ایک بہترین توازن سے آتی ہے، اور یہ توازن کسی ایک چیز سے نہیں ملتا۔ یہ بنتا ہے ذہنی حدود قیام کرنے سے، جیسے کہ پرانی باتوں کو دہرانا بند کرنا اور لوگوں سے تصدیق مانگنا چھوڑنا۔ ساتھ ہی روحانی عبادات جیسے گھبراہٹ میں 2 رکعت نماز پڑھنا اور 3 نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اور پھر جسمانی عادتیں
जैसे धूप से सेरोटोनिन हासिल करना और ठीक से सोना। ये सब मिलकर शख्सियत को एक नई और खूबसूरत तवानाई बख्शते हैं। ये देखना वाकई हैरत अंगेज है कि रूहानियत और साइंस आपस में कैसे जुड़े हैं। जब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ने की मशकें जैसे तवक्कुल और जिक्र किए जाते हैं तो ये वाकई जिस्म के अंदरूनी केमिस्ट्री को बदल देते हैं। जिस्म में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम पुरसुकून होता है। ये जज्बात को संभालने का एक इंतहाई खूबसूरत कुदरती निज़ाम है। 5वां हिस्सा, एक खूबसूरत तवाज़ुन हासिल करना। आखिर में हम इस सफ़र के उस हसीन मुकाम पर आते हैं जहां जज्बात और अक्ल का एक मुकम्मल तवाज़ुन हासिल हो जाता है। असल मजबूती इस बात में बिल्कुल नहीं है कि जज्बात को मार दिया जाए या कभी रोया ना जाए, बल्कि असल और खूबसूरत मजबूती इस बात में है कि जज्बात को गहराई से महसूस किया जाए और साथ ही बावकार तरीके से अपने सुकून की हिफाजत की जाए, नरम मिजाज रहा जाए, लोगों को हिकमत से माफ़ किया जाए और इन सब के बीच अल्लाह की ज़ात पर अपना मुकम्मल भरोसा रखा जाए। यही सबसे मजबूत लोगों की फितरत होती है। यहाँ ये समझना भी बेहद लाजमी है कि हसास और नरम दिल लोगों को शिफा कैसे मिलती है। इन्हें शिफा तब मिलती है जब उन्हें जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, तसल्ली और नरम अल्फाज मिलते हैं। एक ऐसा माहौल जहाँ जज करने के बजाय दिल से समझा जाए, खासकर अपनों की तरफ से। ये चीज़ सबसे गहरे जख्मों को भरने और इस खूबसूरत दिल को आबाद रखने की बेपनाह ताकत रखती है। हमारी इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा इस शानदार कौल में छुपा है। एक नर्म दिल जो अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ से महफूज हो, बिल्कुल उस खूबसूरत फूल की तरह हैं जिसकी जड़ें गहरी हों। ज़मीन के ऊपर से बिल्कुल नाजुक और नर्म, लेकिन ज़मीन के नीचे अटूट और मजबूती से जुड़ा हुआ। ऐसी खूबसूरत फितरत हवाओं के आगे कभी नहीं झुकती। और जैसे ही हम अपने इस सफ़र के इख्तिताम पर पहुँचते हैं तो ये आखिरी और बेहद गहरा सवाल गौर करने पर मजबूर कर देता है। अगर इंसान दूसरे इंसानों से उम्मीदें लगाए तो दिल ज़रूर टूटता है, लेकिन ज़रा सोचिए क्या होता है जब यही दिल उस ज़ात की तरफ मुड़ जाए जो हमेशा बाकी रहने वाली है। एक ऐसी जगह जहाँ किसी भी दिल की खूबसूरती कभी ज़ाया नहीं जाती। ये एक ऐसी खूबसूरत मंजिल है जिसकी तलाश हम सबको है।